ویلکم بیک ناظرین. ہم لوگ وقت پر جانے سے پہلے یہ وقار صاحب بات کر رہے تھے، اقبال اور اسلام کی بات کر رہے تھے. اقبال کیا انقلابی شاعر تھے، اسلامی شاعر تھے، کیا تھا اقبال کی شاعری میں؟ انقلاب تھا؟ کیا انقلاب تھا؟ بالکل انقلاب. تو انفیکٹ اگر ضرب کلیم آپ کے پاس ہی پڑھی، پہلا پیج ہی آپ دیکھ لیجئے، دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ. تو بیسکلی جتنی استعماری طاقتیں ہر طرح سے انسانوں کو مغلوب کرنے کے لیے آج کل آ رہی ہیں، بلکہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک نئے نئے طریقوں سے جو ہے انسانوں کو سلیب بنایا جا رہا ہے. تو اقبال ان سب کے خلاف تھے. وہ ایک نیا نظام چاہتے تھے جس میں واقعی انسان آزاد ہو اور صرف وہ اپنے معبود کا غلام ہو. ملک اسلم صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. سوری وہ لائن بار بار ہمارے یہاں سے کٹ رہی ہیں. ہم متحدہ ریاست امریکہ میں رہتے ہیں لیکن لائنیں ہماری ایسی ہیں جس طرح کے پوری دنیا میں باقی میں حال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھی شاید اقبال کی ضرورت ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جوان نسل کو اقبال کی ضرورت ہے. اب وہ لگتا نہیں ایسا کہ کوئی ان کو ضرورت ہے علامہ اقبال کی، مور لائک ان کے فلسفے کی. اسلم صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ریپیٹ کیجیے گا پلیز. جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا جوان نسل کو اقبال کی ضرورت ہے، مور لائک ان کے فلسفے کی؟ ذرا ریئلسٹک بات کیجیے گا پلیز. جی بالکل اقبال کی ضرورت بالکل ہے. اقبال کی فکر جو ہے، ان کی جو سوچ ہے اور ان کا جو پیغام ہے، ان کا جو فلسفہ ہے، اس میں خود اقبال موجود ہیں. اور چونکہ یہ فلسفہ اور یہ پیغام قرآن اور عشق رسول کا پیغام ہے اور قرآن اور عشق رسول کا فلسفہ ہے، اس لیے یہ ناقص کبھی نہیں ہو سکتا. اور اگر ناقص نہیں ہے تو مزید کسی کامل فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کمی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اقبال کا پیغام ہے کیا. اقبال کا پیغام، اقبال آپ کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں. جی جی. اور وہ واضح طور پہ یہ کہتے ہیں کہ گر ہمیں خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن بدل قرآن زیستن. آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا اقبال آج ان کا پیغام یہ ریلیونٹ ہے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کا پیغام رابطہ ان سے پھر منقطع ہو گیا ہے. اقبال کی ہمیں ضرورت جوان نسل کو ہے کہ نہیں؟ ہم نے یہاں پر ایک سروے کیا تھا، میں سروے کا آپ کو بتا دوں. ہم نے ایک سروے کیا تھا اور جس سروے کے مطابق 50% جو لوگ ہیں 63% سوری، جن کو اقبال کا کوئی بھی ایک شعر یاد نہیں تھا. اس میں سے جن لوگوں کو شعر یاد تھا ان میں سے آدھے لوگ وہ تھے جن کو اقبال کے وہ شعر یاد تھے کہ خودی کو کر بلند اتنا، اور وہ جنون کے جو شعر تھے وہ سارے ان کے یاد تھے. جنون کی باقی میں وہ کہتے ہیں وہ تو لمبے بالوں والے وہ کیا کرتے رہے ہیں، یہ تو بہت زیادہ خلاف ہے ان کے جنون والوں کے. تو کون یہ ساری پورے کی پورے ہمارا جو سروے اس کے مطابق تو سارے کے سارے خلاف ہیں. جنون نے تو ان کا جو فلسفہ ہے، ان کی جو بات اس کو خراب کر دیا. دیکھیں اقبال کے 12,000 شعروں میں 7,000 شعر تو فارسی کے ہیں. کتنے لوگ اردو بولنے والے فارسی پہ عبور رکھتے ہیں؟ چلیں آدھے سے زیادہ، بلکہ میرے خیال سے 95% تو کٹ گیا. اس کے بعد جو باقی شعر ہیں وہ بھی اردو کی اس میں اتنی ڈیپ لیول ہے کہ عام آدمی کی ویسی سمجھ میں نہیں آتا. تو میرے خیال سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اقبال کے پیغام کو لیا جائے اور اس کو نئے دور کے جو نئے نوجوان ہیں ان کی زبان میں تھوڑا سا کنورٹ کیا جائے. صحیح ہے. میرے خیال سے جنون نے کیسا بھی کیا، کم از کم پیغام تو گیا کہ جس کی سمجھ میں آنا ہے وہ آ جائے. لیکن جوان نسل کو اقبال کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل ضرورت ہے. اقبال کے مقصد جو میسج ہے اس کی ضرورت ہے، جو ان کا پیغام تھا. لیکن ہمیں اس کو لے کے آنا ایک سمپل فارم میں. مجھے اتنی ڈیپ اردو نہیں سمجھ میں آتی اور نہ مجھے شعر یاد ہوتے ہیں. مجھے بڑی مشکل سے میں نے وہ ایگزام پاس کیا تھا اپنا، لیکن بڑے اچھے نمبر آئے تھے تھینکس ٹو دا وے آر سسٹم از. لیکن اس لیے کہ میموری ہے نا بھائی، میموری تو اللہ نے اچھی دی ہے. کافی پی کے چلا جاتا تھا. اور یہاں پر ایک کال ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ بھی کافی پیتے ہیں کہ نہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہلو. جی سر کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی آپ سے بات کر رہا ہوں سر ورجینیا سے. جی سر. جی سر ابھی یہاں پہ اقبال کے موضوع کے اوپر بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، تو اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، بلکہ 2 چیزیں کہنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑی مشہور ویب سائٹ ہے ویکیپیڈیا، اکثر بچے جو ہیں وہ آج کل کے استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر ایسی غلط انفارمیشن اس کے اندر ڈالی ہے جو میری ابھی نظر سے گزری تھوڑی دیر پہلے، کہ اقبال اور قائد اعظم کے بیچ میں اختلافات تھے کہ اقبال ایک ریلیجس گورنمنٹ یا ریلیجس اسلامک مملکت کا خواب دیکھتے تھے اور قائد اعظم جو تھے وہ ایک سیکولر گورنمنٹ کے بارے میں بات کرتے تھے کہ اسلام کا یا کسی بھی ریلیجن کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے.
میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ بہت سارے اڈلٹس میں بھی، نہ صرف آگے آنے والے بچوں میں بھی بلکہ اڈلٹس کے اندر بھی یہ کنفیوژن موجود ہے آج کل کہ اقبال اور قائد اعظم کے بیچ میں کوئی کنفیوژن تھی اور کلیئرٹی نہیں تھی کسی قسم کی بھی. ایسی یہ بالکل غلط انفارمیشن ہے جو ایک پوری پلان کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے. ایسی اگر ہوتی تو علامہ اقبال کیوں قائد اعظم کو خط لکھ کے اسپیشلی انوائٹ کرتے کہ آپ مسلم لیگ کی آگے صدارت کریں؟ ایک بات. دوسری بات، پہلے بھی آپ لوگوں نے بات کی کہ جی اقبال کا پاکستان تو ہے لیکن وہ جو اقبال کے پاکستانی ہیں وہ نہیں اب رہے کیونکہ چور لٹیرے آ گئے ہیں. دیکھیں سر، جس ملک کے اندر فاطمہ جناح جیسی شخصیت کو جان بوجھ کے الیکشن سے ہروا دیا جائے تو اقبال کا ویژن رکھنے والے یا ان ساروں کا ویژن رکھنے والے لوگ آگے کیسے آئیں گے؟ یہ بات کہنا کہ ویسے لوگ نہیں رہے تھے جن کا ویژن جو اقبال کی طرح کا تھا اور تاکہ وہ ملک کو آگے چلا سکتے، یہ بات درست نہیں ہے. لوگ موجود تھے، فخر النساء نون تھیں، فاطمہ جناح تھیں اور بیش بہا ایسے لوگ تھے جن کے پاس سیم ویژن تھا محمد علی جناح کا اور علامہ اقبال کا، لیکن ایک پوری پلاننگ کے تحت ان کو ہٹا دیا گیا. کیوں؟ ریاست تو بن گئی ہے لیکن ریاست سے فائدے اٹھانے والے لوگ پھر دوسرے آ چکے تھے. یہ تھوڑی سی چیزیں میں نے ایڈ کرنی تھی. بہت شکریہ آپ کال لینے کا. تھینک یو جی عاطف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی یہاں پہ مجھے ایک ای میل بھی آئی ہے، پتہ نہیں یہ ای میل اب میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ علامہ اقبال کا خواب پورا کر رہے ہیں. بڑی اچھی جو بھی انہوں نے ای میل کی ہے. آئی تھنک وہ پتہ نہیں کس زمانے میں رہ رہا ہے لیکن شاید وہ نیوز پیپر نہیں پڑھتے یا شاید ان کا کوئی اپنا نیوز پیپر ہوگا جس میں زرداری نیوز پیپر. یہ بات صحیح ہے کیونکہ زرداری جس مقام پہ پاکستان کو لے آئیں گے اس کے بعد انقلاب تو آئے گا. تو میرے خیال سے زرداری کی صحیح کافی جلدی آ جائے گی. زرداری صاحب جو اقبال کا خواب پورا کر رہے ہیں جی. تو ایسا ہے کہ زرداری ہو یا جتنے پیچھے لیڈر ہیں، زرداری تو خیر ابھی آئے. دیکھیں آپ زرداری کو کہہ نہیں سکتے جیسے کہ ہی واز انانیمس الیکٹڈ، رائٹ؟ تو ان کو ہم نہیں لے کے آئے ہیں تو غلطی کس کی ہوئی؟ یعنی ہم تو یہ سوچیں نا، بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو برا کہتے ہیں، پہلے اس کو لے کے آتے ہیں پھر اسی کو برا کہتے ہیں. تو زرداری جیسے تھے یا نہ تھے ان کے بارے میں جو ان کی ہسٹری ہے وہ سب کو پتا تھا. وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ ایک سال میں آ کے ایک لیڈر بن گیا. زرداری کی بات بات ہوئی، ای میل آگے پیچھے پڑ گیا. اقبال نے یہی کہا ہے، انہوں نے جمہوریت کے لیے کہا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے 10 گدھے ایک عقل مند سے باہر. میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں. سب سے زیادہ اقبال کی کس چیز کی؟ اقبال کی خودی، اقبال کا تصور اسلام کے بارے میں، اقبال کا فلسفہ. کون سی ایک ایسی چیز ہے جو نوجوانوں میں آ جائے تو شاید ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں؟ میرے خیال سے اقبال کی خودی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اقبال نے انڈیویجویلٹی اور اپنی اہمیت پہ، اپنی سوچ کی اہمیت، اپنی بات کی اہمیت، اپنے اوپینین کی اہمیت پہ بہت وزن دیا ہے. یہ ہماری نوجوان نسل کیا، ہماری بڑوں میں بھی، پاکستانی قوم میں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ اسی طرح ووٹ ڈالتے ہیں جس طرح انہیں بتایا جاتا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ کون ان کی بہتری کر رہا ہے، کون ان کا فائدہ. لیکن اس کا خودی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں ایک منٹ یہاں پر میں ایک بریک لوں گا، میرے بریک کا ٹائم ہو گیا. پلیز میں بریک سے واپس آؤں گا تو میں عدنان آپ سے پوچھوں گا خودی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.